السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو گرامر میں سے مضمون قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیڈنگز کے ساتھ، سرخیوں کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ معمار پاکستان، مصنع ملک و ملت بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ معمار پاکستان ہیں۔ آپ نے قوم کی قیادت اس وقت سنبھالی جب مسلمانان ہند کو کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی انتہائی مخالفت کے باوجود انہوں نے پاکستان حاصل کر کے ہی دم لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے کمزور جسم رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کام کا دباؤ اس قدر پڑ گیا کہ آپ کی صحت خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ تو اس اولو العزم مجاہد کی مانند تھے جو ایک لمحہ کے لیے نہ تلوار ہاتھ سے چھوڑتا ہے اور نہ گھوڑے کی پشت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی؟ بس کام کام کام۔ آپ نصف صدی تک نگاہ بلند سے قوم کی رہنمائی کرتے رہے اور درس حریت دیتے رہے اور جواب دشمناں دینے کا فریضہ پوری لگن، ہمت اور خلوص سے سر انجام دیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی ترقی کے لیے علیحدہ خطۂ ارض ہونا چاہیے کی خوب ترجمانی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں اور ہندوؤں سے مطالبہ پاکستان منوا کر ہی دم لیا۔ ہیڈنگ ہے اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس۔ ہمارے عظیم قائد رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو اتحاد، یقین اور تنظیم کا درس دیا۔ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے خوب محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ محنت انسانی ترقی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح زندگی کو چلانے کے لیے خوراک۔ اتحاد قوت ملی کا دوسرا نام ہے۔ یقین جذبہ ایمانی اور نصب العین کی کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ نظم و ضبط اور تنظیم اعمال و کردار کی صحیح راہیں متعین کر کے منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ہم آہنگی بلندی فکر و نظر پیدا کرتی ہے۔ ترقی و وسعت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت و استقلال اور وسیع فہم کو شعار بنا کر قوم کو اس پر کاربند رہنے کا پیغام دیا۔ قوم ایک مشینری کی مانند ہے، اس میں ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی صحیح کارکردگی کا انحصار ان تمام پرزوں پر ہے جو اس میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملک و قوم کا ہر فرد ایک اہم پرزہ ہے جسے اپنی اپنی جگہ پر پورے خلوص، ہمت اور احساس فرض شناسی سے کام کرنا چاہیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، آئیں جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ بابائے قوم کی جرأت۔
یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے ممبئی کی ایک عدالت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جن کرسیوں پر وکلا بیٹھے تھے ان میں سے ایک پر کارپوریشن کا میئر بیٹھا ہے جو حکمران قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ قانون دان تھے، اس لیے جانتے تھے کہ یہ کرسیاں صرف وکلاء کے لیے مخصوص ہیں اور ان پر وکیلوں کے سوا کسی اور کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل المرتبت وکیل کے لیے کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ آپ نے جھٹ چپڑاسی کو حکم دیا کہ میئر سے کہو کہ کرسی چھوڑ دے، یہ کرسیاں وکلاء کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ چپراسی بیچارہ گھبرا گیا کہ ایک تو ممبئی کارپوریشن کا میئر اور دوسرے انگریز، اسے اٹھانے کی جرات نہ کر سکا۔ آپ نے گرجدار آواز سے دوبارہ چپراسی کو حکم دیا اور مجبوراً اسے میئر کو اٹھانا پڑا۔ وہ انگریز باصول انسان تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے بابائے قوم کی جرات کو بہت پسند کیا اور بہت تعریف کی۔ ضمیر کو دھوکہ دے کر فیس نہیں لے سکتا، یہ ہیڈنگ ہے نیکسٹ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موکل نے آپ کو ایک مقدمہ دیا۔ آپ نے اس مقدمہ کی ذمہ داری قبول کر کے اس کی پیروی شروع کر دی، مگر عدالت نے فیصلہ آپ کے موکل کے خلاف کیا جو بہت غیر متوقع تھا۔ آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے موکل کو مشورہ دیا کہ عدالت نے فیصلہ غلط کیا ہے جو سراسر قانون کے خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپیل دائر کر دیں چونکہ آپ کو اپنے موکل سے بہت ہمدردی تھی، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طور اسے اس کا حق مل جائے۔ اپیل کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا تو موکل نے خوش ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ عقیدت گراں قدر فیس پیش کی۔ آپ مسکرائے اور فیس لینے سے انکار کر دیا۔ موکل نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ جب آپ مقدمہ ہار گئے تھے تو میں نے آپ کو محض عذرا ہمدردی اپیل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں محض آپ کی ہمدردی تھی، فیس لینے کا کوئی خیال تک نہ تھا۔ اب چونکہ آپ نے مقدمہ جیت لیا ہے لہٰذا میں اپنے ضمیر کو دھوکہ دے کر آپ سے فیس نہیں لے سکتا۔ جس ذہن سے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا اسی ذہن پر میں اب قائم بھی ہوں۔ ہمارے عظیم قائد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے ایسے اعلیٰ کردار کے نمونے چھوڑے ہیں جن کی قندیلیں روشن کر کے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے عمل پیہم نظم و ضبط اور اتحاد کے ذریعے ہم اپنے ملک کو اس قدر ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں کہ دنیا رشک کی نگاہ سے اسے دیکھے اور ہماری کامیابی و کامرانی دنیا بھر میں ایک مثال بن جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔